بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ہندو عورت کا سورۃ فاتحہ پر پختہ یقین کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسی ہندو عورت کا جس نے سورۃ فاتحہ کو پورے عقیدے کے ساتھ پڑھا اور اس کے ساتھ ایک ایسا معجزہ ہوا جسے جان کر سب حیران رہ گئے۔ دوستو، انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ اب تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ بالکل اس ہندو عورت نے بھی ایسا ہی ایک عمل کیا اور پھر وہ معجزہ رونما ہو گیا کہ جسے دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ واقعہ ہے ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا جہاں ہندوؤں کی آبادی تھی۔ وہاں ایک ہندو عورت اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ گاؤں کے ارد گرد جنگل جیسا علاقہ تھا۔ وہ ہندو عورت اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس کے شوہر کا مرچوں کا کاروبار تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی مل کر بہت اچھا کاروبار چلا رہے تھے۔ ایک دفعہ وہ ہندو عورت اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گئی تو وہاں جن لوگوں کو اسے سامان پہنچانا تھا وہ لوگ مسلمان تھے۔ شوہر ایک دکان پر سامان پہنچانے گیا اور بیوی کو دوسری دکان پر سامان دے کر روانہ کیا۔ جب بیوی اس دکان میں پہنچی تو وہاں کا مالک اونچی آواز میں کچھ الگ سی چیز پڑھ رہا تھا جو کہ اس ہندو عورت کو بالکل سمجھ نہ آئی۔ ہندو عورت نے سوچا کہ شاید وہ کوئی جادو منتر پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے کاروبار میں برکت ہوتی ہوگی۔ ہندو عورت نے آدمی سے پوچھا کہ تم یہ کیا پڑھ رہے ہو اور اس پڑھنے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس پر اس مسلمان آدمی نے اسے بتایا کہ یہ سورۃ فاتحہ ہے جو مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اسے ہمارے کام میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے بہت سی موذی بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے پڑھنے سے دل کو ایک سکون نصیب ہوتا ہے۔ وہ ہندو عورت ایک چھوٹی سی سورت کے اتنے بے شمار فوائد سن کر بہت متاثر ہوئی اور اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس سورت کو سیکھ لوں اور اسے اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے پڑھنا شروع کر دوں تو میں اور میرا شوہر بھی مزید ترقی حاصل کریں گے۔ کیونکہ وہ عورت جانتی تھی کہ یہ دکاندار جن کو اپنا مال دینے آئی ہے بہت زیادہ ترقی والے دکاندار ہیں۔ اس دکاندار نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ کے بہت سے معجزوں کے بارے میں بھی بتایا، اور مسلمان دکاندار نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن مجید کے ذریعے علاج کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے ہم نے شفا پاتے دیکھا اور سنا بھی ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ وہ ہندو عورت دکاندار کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ اس نے دکاندار کو کہا کہ آپ مجھے بھی سورت کو سکھا دیں تو میں بھی اسے پڑھا کروں گی۔ دکاندار یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ کی 2 لائنیں یاد کروا دیں اور کہا کہ انہیں پکا کر لو، پھر جب تم دوبارہ آؤ گی تو میں تمہیں باقی کی بھی یاد کروا دوں گا۔ عورت نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر آ رہا ہے تو اس نے دکاندار سے کہا کہ میرے شوہر کو اس بارے میں کچھ نہ بتانا کیونکہ وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا ہے اور اسے اسلام کے نام سے نفرت ہے۔ وہ کیسے مجھے اسلام کا عمل کرنے دے گا کہ جس کا تعلق مسلمانوں سے ہو؟ یہ سن کر دکاندار نے اس عورت کو تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں اس بارے میں تمہارے شوہر سے کچھ بات نہیں کروں گا۔ یہ سن کر اس ہندو عورت کو تسلی ہو گئی اور وہ 2 لائنیں یاد کر کے چلی گئی۔ واپس جانے کے بعد وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ لائنیں پکی کرنے لگی کہیں کہ وہ اس کو بھول نہ جائے۔ وہ ہر وقت دل ہی دل میں سورۃ فاتحہ کی وہ 2 شروع والی لائنیں پڑھتی جاتی، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اسے یہ دونوں لائنیں بالکل پکی یاد ہو گئی تھیں۔ جب اس کے شوہر نے دوبارہ
مال پہنچانے کے لیے اسے ساتھ چلنے کا کہا تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور جلدی جلدی اپنے شوہر کے ساتھ مال پہنچانے کے لیے نکل پڑی۔ جب وہ اسی دکاندار کے پاس دوبارہ پہنچی تو اس دکاندار سے کہا کہ وہ آج اسے سب سے پہلے پوری صورت یاد کروا دے۔ وہ مسلمان دکاندار بھی جیسے اس عورت کا ہی منتظر تھا، اس نے فوراً اس ہندو عورت کو پوری صورت یاد کروا دی۔ عورت بہت ذہین تھی، اس نے پوری صورت یاد کر لی۔ اب وہ دل ہی دل میں پوری صورت فاتحہ کو دہراتی رہتی اور سچ میں تھوڑے ہی دنوں میں اس کے شوہر کے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کا شوہر حیران رہ گیا۔ اس کے شوہر نے بہت دفعہ یہ بات نوٹ بھی کی تھی کہ وہ عورت منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتی رہتی ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تو کیا پڑھتی ہے؟ کیا تو نے کوئی جادو سیکھ لیا ہے کہ جس سے کاروبار میں بہت ترقی ہو گئی ہے؟ تو اس کی بیوی نے فوراً کہا کہ نہیں، میں کچھ نہیں پڑھتی، میں بھلا کیا پڑھوں گی۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ اپنی شوہر کو سورۃ فاتحہ کے بارے میں بتا دے گی تو اس کا شوہر بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا، کیونکہ اس کے شوہر کو تو مسلمانوں سے شدید نفرت تھی۔ خدا نے جس طرح سورۃ فاتحہ کو اس کے دل میں بٹھا دیا تھا، بالکل اسی طرح خدا اب اسے سورۃ فاتحہ کے معجزات بھی دکھا رہا تھا۔ اس کے شوہر کے کاروبار نے دن دگنی رات چگنی ترقی کر لی تھی۔ اس عورت کے جسم میں اکثر درد رہتا تھا اور وہ حیران تھی کہ جب سے اس نے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کی تھی اس کا درد بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ اب اسے اس درد کی کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن خدا کو ابھی اس عورت کو سورۃ فاتحہ کا اور معجزہ دکھانا باقی تھا تاکہ اسے یقین آ جائے کہ واقعہ یہ ایک سچا کلام ہے جسے اللہ نے اپنے نبی پر لوگوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے اتارا ہے۔ ایک دن وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کام میں مصروف تھی جب اس کا بیٹا کھیلتے کھیلتے گاؤں سے باہر کے حصے میں چلا گیا جہاں جنگلی جھاڑیاں اور درخت موجود تھے، اور اس بیچارے لڑکے کو ایک زہریلے بچھو نے ڈنگ مار دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑکے کا جسم نیلا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جیسے ہی لڑکے کے ماں باپ کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ہر طرح کا علاج کیا، لیکن سبھی ڈاکٹروں، طبیبوں اور حکیموں نے صاف یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ بچے کا زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اب یہ لڑکا صرف کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے اور اس کے لیے کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ اس ہندو عورت کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا کہ اس کا اکلوتا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور ہر کسی نے کہہ دیا تھا کہ اب اس بچے کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا شوہر روتے روتے اپنی مورتیوں کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور اپنی دیوی اور دیوتاؤں سے بیٹے کی زندگی کی فریاد کر رہا تھا کہ اچانک اس عورت کے دل میں خدا نے یہ بات ڈال دی کہ وہ سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر اپنے بیٹے پر پھونک دے تو شاید اس کا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ یہ خیال آتے ہی اس عورت نے جلدی سے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیا اور کئی دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک یقین کے ساتھ اس عورت نے اپنے بیٹے پر پھونک دیا، اور کچھ ہی دیر میں یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی حیران ہو گئے تھے کہ ان کے بیٹے کے جسم کا رنگ ٹھیک ہونے لگا تھا اور تھوڑے ہی دیر بعد وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اللہ کے حکم سے اس عورت نے سورۃ فاتحہ کا جیتا جاگتا معجزہ دیکھ لیا تھا اور اس کا ایمان اس بات پر پختہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ عورت کا شوہر یہ جان گیا تھا کہ اس کی بیوی کوئی جادو منتر پڑھتی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ کاروبار میں ترقی ہوئی بلکہ آج ان کا بیٹا موت کے منہ سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بھی بتاؤ کہ تم کیا پڑھتی ہو، جس پر اس ہندو عورت نے روتے روتے اپنے شوہر کو بتایا کہ اسے ایک مسلمان دکاندار نے یہ سورت سکھائی تھی جسے پڑھنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ کاروبار میں ترقی ہوئی بلکہ میرے جسم کا درد بھی ختم ہو گیا اور آج ہمارا بیٹا بھی زندگی میں واپس لوٹ آیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس ہندو عورت پر غصے ہونے لگا۔ اسے جتنی شدید نفرت مسلمانوں سے تھی اس وقت اسے اتنی ہی نفرت اپنی بیوی سے محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ اسلام کا عمل کر رہی تھی۔ لہٰذا اس نے اپنی بیوی کو غصے میں مارنا شروع کر دیا۔ ہندو عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ تو کیسا بدبخت انسان ہے جو اپنے بیٹے کی جان بچ جانے پر شکر کرنے کی بجائے اسلام سے بغض کی وجہ سے مجھے مار رہا ہے۔
تو اس کلام کو برا کہہ رہا ہے جس سے تیرے بیٹے کے جسم کا زہر ختم ہو گیا، اور جن مسلمانوں سے تو نفرت کرتا ہے آج ان کی سکھا گئی دعا سے میرا بیٹا زندہ بچ گیا ہے۔ یہ سن کر تو اس کے شوہر کو اور بھی غصہ آیا اور اس نے اپنی بیوی کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اسے مارتا رہا۔ وہ آدمی اس بات سے ڈر گیا تھا کہ اگر یہ بات گاؤں میں پھیلی کہ اس کی بیوی مسلمانوں کے طرز عمل کو اپنا رہی ہے تو پورا گاؤں ان دونوں میاں بیوی کو جلا دے گا۔ اس لیے اب اس نے اپنی بیوی کو کمرے ہی میں بند رہنے دیا، اور جب بھی اسے غصہ آتا وہ اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیتا۔ ایک دن اس کی بیوی نے روتے روتے سورۃ فاتحہ پڑھی اور خدا سے دعا کی کہ اسے اس مشکل سے نجات دلائے۔ خدا نے اس کی دعا قبول کی تھی اور اس نے پھر سورۃ فاتحہ کے ایک اور معجزہ دیکھا۔ وہ ہندو آدمی اپنے ایک پرانے دوست کو مال پہنچانے کے لیے دوسرے گاؤں جا رہا تھا کہ راستے میں اس ہندو کو ایک زہریلے بچھو نے ڈنگ مار دیا اور وہ آدمی وہیں تڑپ تڑپ کر موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ بچھو اتنا زہریلا تھا کہ آدمی کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا اور وہ پہچانا تک نہیں جا رہا تھا۔ اب وہ ہندو عورت بیوہ ہو چکی تھی اور ان کے سماج میں بیواؤں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی کا کاروبار بھی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ عورت بالکل اکیلی پڑ چکی تھی اور اس کا بیٹا ابھی صرف 10 سال کا ہی تھا۔ اس عورت کے حالات بہت زیادہ بدتر ہو چکے تھے اور نوبت فاقوں تک پہنچ گئی تھی کہ اس عورت نے ایک دفعہ پھر سورۃ فاتحہ کو اپنا معمول بنا لیا۔ اس عورت کو اب سورۃ فاتحہ پر اتنا پکا یقین تھا کہ اس سورت میں کوئی ضرور جادو ہے جو ہر مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس عورت نے دیکھ لیا کہ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے سے کیسے اس کے بگڑے کام بن رہے تھے۔ اس کا شوہر اپنے جس دوست کو مال پہنچانے جا رہا تھا، جب اس کے دوست کو پتہ چلا کہ بچھو کے کاٹنے سے اس عورت کا شوہر ہلاک ہو گیا ہے تو وہ فوراً اس عورت کے پاس آیا تاکہ اس ہندو عورت کے حالات جان سکے۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ اس کے دوست کی بیوی تو بہت ہی بری حالت میں زندگی گزار رہی ہے تو اس نے ہندو عورت سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مل کر تمہارے کاروبار کو دوبارہ کھڑا کرتا ہوں اور اس کے بعد تم اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس کاروبار کو سنبھال لینا۔ وہ آدمی کچھ دنوں کے لیے عورت کے ساتھ وہیں گاؤں میں رک گیا۔ اس آدمی نے کچھ ہی دنوں میں یہ دیکھ لیا کہ یہ ہندو عورت کام کرتے کرتے مستقل کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس آدمی سے رہا نہ گیا اور اس نے اس ہندو عورت سے پوچھ لیا کہ تم کیا پڑھتی ہو۔ اس عورت کے دل میں ڈر بیٹھ چکا تھا کیونکہ اس کے شوہر نے اسے بہت مارا پیٹا تھا، اس لیے اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب اس کے دوست نے بار بار اصرار کیا تو اس عورت نے بتا دیا کہ وہ ایک سورت پڑھتی ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے، جو اسے ایک مسلمان دکاندار نے سکھائی تھی اور جس کے فضائل اتنے ہیں کہ اس نے اپنے مرتے ہوئے بیٹے کو بھی زندہ ہوتے دیکھ لیا۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے بھی یہ سورت سکھا دو، اور پھر وہ دونوں کام کرتے ہوئے سورت کی تلاوت کرتے رہتے۔ ایک دن وہ آدمی اس ہندو عورت سے کہنے لگا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے کہ اگر ایک سورت کے پڑھنے سے ہمیں اتنے فائدے حاصل ہو رہے ہیں اور دل کو اتنا سکون مل رہا ہے تو سوچو کہ اگر ہم مسلمانوں کے اس پورے کلام کو سیکھ لیں تو کیسا رہے گا۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی وہ بھی ایسا ہی سوچتی ہے، لیکن اپنے شوہر اور سماج کے خوف سے کبھی یہ بات کہہ نہ سکی۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ اب جب ہم مال پہنچانے اس مسلمان دکاندار کے پاس جائیں گے تو اس سے اس کلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے کچھ دنوں بعد وہ دونوں مال پہنچانے اس مسلمان دکاندار کے پاس گئے اور اس سے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی سیکھ لیا اور قرآن پاک کے متعلق مزید معلومات بھی حاصل کرتے ہوئے اسے سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو یہ سن کر وہ دکاندار بہت خوش ہوا اور اس نے خود ان دونوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمے کے ساتھ کلام پاک سکھانا شروع کیا۔ جیسے جیسے ان دونوں نے قرآن کریم کو سیکھنا شروع کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر لگی مور کو بھی ہٹا دیا اور یہ دونوں اسلام کی عظمت پر ایمان لاتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہوتے ہی اس مرد کو احساس ہوا کہ اب اس کا ایک ایسی عورت کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں جو اس کے لیے نامحرم ہے، کیونکہ وہ یہ بات جان گیا تھا کہ اسلام میں ایک غیر مرد اور ایک غیر عورت کا ساتھ رہنا جائز نہیں سمجھا جاتا اور یہ گناہ کی بات ہے۔ اس لیے اس نے اس عورت کو شادی کرنے کے لیے پیغام دیا۔
تو اس عورت نے بھی خوشی خوشی اس مرد کے ساتھ شادی کر لی، کیونکہ اس مرد نے اسے اتنی ہمت دی تھی کہ وہ سماج کے خلاف جا کر اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کر پائی تھی۔ ان دونوں نے شادی کر لی تھی اور پھر اب وہ دونوں مل کر دین اسلام کو مکمل طریقے سے سیکھ رہے تھے۔ اللہ جس کے دل میں چاہے دین کے لیے محبت ڈال دے اور جس کے دل پر چاہے مہر لگا دے۔ اللہ نے اس عورت کو دین کے لیے چن لیا تھا اور اس کے دل پر لگی مہر کو ہٹا دیا تھا، جبکہ اس کے پہلے شوہر نے سورۃ فاتحہ کے زندہ معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کی حقیقت سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے اسلام کے خلاف اور اللہ کے دین کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی تھی اور اس کا انجام بہت ہی عبرت ناک ہوا تھا۔ نماز میں سورت کی قرات فرض ہے اور یہ اس کا ضروری رکن ہے، جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن پاک میں صرف اسی سورت کو نماز کا بطور رکن مقرر کیا گیا اور باقی قرات کے لیے اختیار دیا گیا کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورت فاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے اور اس کا ثواب سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ کی صفات ہیں اور حدیث مبارکہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ کے ڈسے شخص پر سورت سے دم کیا تھا تو اسے شفا ہو گئی تھی۔ سورۃ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا آسان حل بھی ہے۔ روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار امراض سے بھی بچ جاتے ہیں۔